جو مخصوص ہیں ان کی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اسبا کا اصول یہ ہوتا ہے، یہ جو ہم اسبا بنفسہ کی بات کر رہے ہیں یا اسبا ما غیرہ کی بات کی ہم نے، یا اسبا بالغیر کی ہم نے بات کی، یا آگے چل کے ہم اسبا سببیہ کی بات کریں گے، تو اسبا کا اصول یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اسبا کی تعریف پچھلے دنوں آپ کو لکھوائی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اسبا وہ ہوتے ہیں کہ اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ سارا کا سارا اسبا لے لیتے ہیں، اور اصحاب فرائض اگر ہو ہی نہ، اصحاب فرائض ورثہ میں موجود ہی نہ ہو، تو پھر سارا کا سارا حصہ، ساری وراثت یہ اسبا کو مل جاتی ہے۔ اب اسبا کا آپس میں کیا اصول ہے؟ اسبا کا اصول یہ ہے کہ میت کے ورثہ میں صرف ایک گروہ اسبا بنے گا، میت کے ورثہ میں صرف ایک گروہ اسبا بنے گا، دو گروپ ایک وقت میں اسبا نہیں بن سکتے۔ میت کے ورثہ کے اندر صرف ایک گروپ ایک وقت میں اسبا بنے گا، ایک سے زیادہ گروپ ایک ساتھ اسبا نہیں بن سکتے۔ اگر بیٹے اسبا بن چکے ہیں تو پوتے اسبا نہیں بنیں گے، پوتوں کو ہم کینسل کر دیں گے۔ اگر باپ اسبا بن چکا ہے تو دادا اسبا نہیں بنے گا، دادا کو کینسل کر دیں گے۔ اگر حقیقی بھائی اسبا بن چکا ہے تو اللاتی بھائی اسبا نہیں بنے گا، اللاتی بھائی کو ہم کینسل کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ میت کا بیٹا موجود ہے اور آگے والے بھی موجود ہیں، تو صرف بیٹا اسبا بنے گا، ایک ہو یا دو ہو یا چار ہو یا چھ ہو، جتنے بھی ہوں صرف بیٹا اسبا بنے گا، نہ پوتا، نہ پرپوتا، نہ باپ، نہ دادا، نہ حقیقی بھائی، نہ اللاتی بھائی، نہ حقیقی چچا، نہ اللاتی چچا، کوئی بھی اسبا نہیں۔